اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا یہ فرمان صبح قیامت تک کے آنے والے تمام مومنین مومنات، تمام اللہ رب العزت کے بندوں کے لیے پیغام دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا تم گناہ گار ہو، خطا کار ہو، سیاہ کار ہو، بدکار ہو، تم کتنے ہی کیوں نہ گناہوں میں مبتلا ہو، لیکن اگر تم راہ ہدایت پانا چاہتے ہو تو یا ایھا الذین آمنو، یہاں پر انسان نہیں کہا گیا، عام طور پہ کسی شخصیت یا اشرف المخلوقات نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں پر ڈائریکٹ اللہ مخاطب مومنوں سے ہو رہا ہے۔ یہاں یا ایھا المسلمون نہیں کہا گیا، اے مسلمانوں نہیں کہا گیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ مسلمان وہ بھی ہوں گے جو سرکار کی گستاخی کریں گے، اپنے آپ کو مسلمان وہ بھی کہیں گے جو ختم نبوت کے منکر ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان وہ بھی کہیں گے جو حضرت علی کے شیعہ بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ معزز سامعین اکرام، اس لیے اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہو رہا ہے کن سے؟ مومنوں سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بساؤ، تقوی، متقی ہو جاؤ۔ کہا اے اللہ متقی ہو جائیں تو اس کے بعد کیا کریں؟ بولا تم گناہ گار ہے، جب متقی ہو جاؤ گے تو ٹینشن نہیں لینا پچھلے گناہوں کی، پرواہ نہیں کرنا پچھلے تم نے کتنے گناہ کیے۔ اتقوا اللہ، جب تم تقوی اختیار کر لو تو اس تقوی کو بچانے کے خاطر، اس تقوی میں ڈوب کر کے آگے زندگی گزارنے کے خاطر تنہا نہیں رہنا۔ کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچے بندوں کا دامن تھام لو۔ جب تم ان کا دامن تھامو گے، تقوی تو تمہارے اندر رہے گا ہی رہے گا، اس تقوی میں ڈوب کر کے جس طرح زندگی گزاری جاتی ہے وہ طریقہ بھی دے دیا جائے گا۔ اب یہ کونوا مع الصادقین سے مراد کون ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی ذات ہے۔ وَكُونُوا مع الصادقین، اللہ کے سچے بندے۔ قرآن کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا اللہ کا جس پہ انعام ہوا وہ اللہ کے سچے بندے، اور اللہ کا انعام کس پہ ہوا؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین قید نہیں کیا گیا، پہلے بولا گیا نبیین، آقا علیہ السلام تک جتنے آئے ان لوگوں کو ہم سچا کہتے ہیں، ان پر ہم نے انعام کیا۔ پھر فرمایا صدیقین، جتنے سچے ہوں گے تمام کو تمام، جس پر ہمارا انعام ہوتا رہے گا۔ پھر فرمایا شہداء، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والصالحین، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے، صبح قیامت تک جتنے آئیں گے ان لوگوں پر میرا انعام ہوتا رہے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، ایسے لوگوں کا تھامنا ہے۔ تو ایسی دو ہستیوں کا ذکر آج میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں۔ ایک کو زمانہ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یاد کرتا ہے۔ دوسری ہمارے دکن کی ایک عظیم ہستی جو سلسلہ رفاعیہ سے تعلق رکھتی ہو، جن کے نام سے سارا شہر رکھ دیا گیا ہو، جن کو شہنشاہ قاضی پیٹ حضرت سیدنا سید افضل بیابانی رفاعی قادری رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اللہ ان کے نام کی طرف منسوب کر کے مکمل شہر بسا دیا، جس کو آج ہم قاضی پیٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رفاعیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں، حضرت سید احمد رفاعی، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے سے، انہی کے خاندان سے ہوتے ہوئے حضرت قبلہ کا گھرانہ بسا ہوا۔ بڑا گھرانہ، ایسا نہیں کہ خالی گھرانہ ہے، ان کی کرامتیں بھی، یہ خالی ان کے ایک کی کرامت نہیں ہے، ان کے شہزادے کی بھی کرامت، شہزادے کی شہزادے کی بھی کرامت، شہزادے کے شہزادے کے شہزادے کی بھی کرامت، شہزادے کے شہزادے کے شہزادے کے شہزادے کی بھی کرامت دنیا کے سامنے رونما ہو کے۔ معزز سامعین اکرام، اب میں ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلوں، کیونکہ گزشتہ جمعہ آپ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے قلم کو اور اعلیٰ حضرت کے علمی مقام کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ قلم اٹھائے، دنیاوی اعتبار میں سائنسدانی کرے اعلیٰ حضرت، تو دنیا کے بر صغیر کے سب سے پہلے سائنسدان کہلائے۔ اینسٹائن اور البرٹ جیسے شخصیات کی مخالفت امام احمد رضا نے کی، اور دلائل کے ساتھ کہ ایسا نہیں کہ خالی کر دی، دلائل پیش کرتے ہوئے کہ ایک دلائل دو دلائل نہیں، 105 دلائل سے سائنسدانوں کی کمر کو توڑ دیا امام احمد رضا نے۔ ہم نے پڑھا، کسی نے ہمارے اس بیان کی کلپ میں سوال کیا تھا، تم کہتے بھائی امام احمد رضا پانی کے 350 قسمیں بیان کیے، خالی انہوں ہوا میں بات کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کے وہ سوال کر رہے ہیں کمنٹس میں کہ بھائی اگر انہوں 350 اقسام بیان کرے تو کتاب کا نام کیا ہے؟
امام احمد رضا نے کس کتاب میں پانی کے 350 اقسام بیان کیے؟ ہم نے ان کو تو جواب دے دیا، ہم نے آپ کی خدمت میں بھی جواب دیا. ہم کہتے ہیں صرف امام احمد رضا پانی پر بھی نہیں، منرل فزکس پر قلم اٹھایا تو 180 سے زائد قسمیں بیان کر دی. مٹی کی قسمیں بھی اتنی ہو سکتی ہے کیا؟ پتھر کی قسمیں بھی اتنی ہو سکتی ہے کیا؟ کسی نے صرف پوچھا تھا فلاں مٹی سے یا فلاں پتھر سے تیمم جائز ہے، امام احمد رضا نے قلم اٹھا دیا اور 180 سے زائد مٹی کے اقسام بیان فرمائے. کہا مٹی اس طرح کی ہوتی ہے، مٹی ایک کپڑے کو لگ جاتی ہے. کپڑا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سوت کا کپڑا ہوتا ہے، ایک سلک کپڑا ہوتا ہے. سوت کے کپڑے پر لگی ہوئی مٹی نکلنے کو ٹائم لگتا ہے، لیکن سلک کے کپڑے پہ لگی ہوئی مٹی جلد نکل جاتی ہے. امام احمد رضا نے جو اقسام بیان فرمائے، صرف اقسام بیان نہیں فرمائے بلکہ اقسام کے ساتھ ساتھ کتنی مٹیوں سے تیمم ہوتا ہے اور کتنی مٹیوں سے تیمم نہیں ہوتا ہے وہ بھی بیان فرمایا. اور جب پانی پر امام احمد رضا نے قلم اٹھایا نا، 350 اقسام ہے صرف نہیں کہہ دیا، امام احمد رضا نے قلم اٹھا کر کہا پانی کے 300 اقسام ہے اور کتنے پانیوں سے جائز ہے، کتنے پانیوں سے ناجائز ہے. معزز سامعین اکرام، تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. کتاب کا نام ہے النور النورت، کتاب کا نام جس میں امام احمد رضا نے 350 پانی کے اقسام بیان فرمائے ساتھ ہی ساتھ منرل فزکس پر تحقیق فرمایا. دونوں کو جوڑیں گے تو 350 اقسام پانی کے نکلتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ امام احمد رضا نے الیکٹرک سسٹم پر بھی بیان کیا. آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. سیدی اعلی حضرت فتویٰ نویسی فرماتے تھے، مفتی تھے وقت کے، اور اس وقت کا مفتی ہونا خالی مفتی ہونا نہیں رہتا تھا، مدرسے سے فارغ ہو گئے تو مفتی نہیں بولتے تھے. کئی علماء اس بات کی تصدیق کرنا انہوں فتویٰ لکھنے کے قابل ہے. ارے بھائی علم تو حاصل کر لیے لیکن علماء کی تصدیق بھی ضروری تھی. سیدی اعلی حضرت پہلا فتویٰ 14 سال کی عمر میں، تقریباً 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ اعلی حضرت رحمہ اللہ نے لکھا. اور صرف فتویٰ ایسا نہیں کہ بھائی ان کافر ان مسلمان. اعلی حضرت سے پوچھا گیا تھا دودھ کے تعلق سے، رضاعت کے تعلق سے. رضاعت بولتے ہیں ایک ماں کے الگ الگ بچے، جیسے دائیا ہوتی ہے، ماں الگ ہوتی ہے، دائیا الگ ہوتی ہے. کبھی کبھار بچے کو دائیا دودھ پلا دیتی ہے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات لے لیجئے. دودھ پلانے والی ماں کا نام حضرت حلیمہ ہے لیکن حقیقی ماں کا نام حضرت آمنہ ہے. یہ جو حضرت حلیمہ ہیں، ان کے بیٹوں سے، ان کے بیٹیوں سے میرے مصطفیٰ کا نکاح جائز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کو بولتے ہیں رضاعت. رضاعت کے مسئلے پہ امام احمد رضا چھوٹی بچپن میں 14 سال کی عمر ہے جب سوال کیا گیا، امام احمد رضا نے قلم چلایا اور سوال ایسا نہیں تھا کہ فلاں سے دودھ پی لیا. امام احمد رضا کی بارگاہ میں سوال آیا، کہا فلاں عورت کا فلاں بچہ دودھ پیا ہے لیکن منہ کے ذریعے نہیں، ناک کے ذریعے اس کے اندر دودھ گیا ہے، بتاؤ اس میں کیا مسئلہ ہوگا؟ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا، معنی تحقیق فرمائی. تحقیق میں فرماتے ہوئے کہنے لگے چاہے حلق سے جائے، چاہے منہ سے جائے، چاہے ناک سے جائے، دودھ حلق کے نیچے اترتا ہے. اور شریعت کا یہ حکم ہے جو حلق کے نیچے جس ماں کا دودھ نکل جائے وہ رضاعت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. جو رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے وہی احکام اس پر مائل ہوتے ہیں، اس پر مائل ہوتے ہیں. معزز سامعین اکرام، بہرحال میں عرض کر رہا تھا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتوے کے تخت پر بیٹھے ہوئے، مفتی کے تختے پر بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے سوال کیا حضرت فلاں شکر آ رہی جس کا کلر پیلا رہ رہا اور موٹی موٹی شکر رہ رہی، ہمیں علم ہوا کہ اس میں کسی قسم کی چربی ملائی جاتی ہے، کہ آپ بتائیے ایسی شکر کا کھانا جائز ہے؟ امام احمد رضا نے جواب نہیں دے دیا اگر فلاں چربی ملا کر کے ہے تو حرام ہے، فلاں چربی ملا کے ہے تو ناجائز ہے. امام احمد رضا کہنے لگے اچھا کون سا ہے؟ کہا فلاں فیکٹری والا جو شکر بنا رہا ہے، وہ شکر جو بن رہی ہے وہ شکر پیلے کلر میں ہو رہی ہے، موٹی موٹی ہو رہی ہے. امام احمد رضا نے اپنے شاگردوں سے چاہا چلو اس فیکٹری کا دورہ کرتے ہیں. جب فیکٹری کا دورہ کیا گیا، شکر کو دیکھا گیا. شکر کو دیکھنے کے بعد نہ اس میں چربی ملائی جا رہی تھی، نہ کسی قسم کے معاملات اس میں ڈالے جا رہے تھے. امام احمد رضا نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہاری شکر میں کسی قسم کی چربی تو نظر نہیں آتی، لیکن امام احمد رضا وہ اس مشین کے پاس گئے، اس فیکٹری کی اس بڑی مشین کے پاس گئے، جا کر کے کہنے لگے اچھا یہ مشین کون چلاتا ہے؟ کاغذ فلاں چلاتا ہے. معزز سامعین اکرام، امام احمد رضا تدریس کرنے والا، امام احمد رضا مولویوں کو پڑھانے والا، امام احمد رضا افتاء کی تعلیم دینے والا، امام احمد رضا درس نظامی پڑھانے والا، امام احمد رضا اپنے بریلی کے شہر میں بیٹھ کر کے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے والا جب فیکٹری کی اس مشین کے پاس جاتا ہے کہتا کون چلا رہا ہے؟ کہا فلاں چلاتا ہے. اس کو طلب کیا، وہ آیا. آنے کے بعد امام احمد رضا نے 2 اسکرو کی طرف، 2 نٹوں کی طرف اشارہ کیا، کہا اس کو تھوڑا لوز کرو، اس کو تھوڑا لوز کرو. اس نے کہا حضرت اگر اس کو لوز کریں گے یہ مشین پھٹ جائے گی، شکر گرم ہو جائے گی اور شکر کی
شکل نظر نہیں آئے گی۔ امام احمد رضا نے کہا میں کہتا ہوں نا بھائی تم کرو۔ جب اس بندے نے امام اہل سنت امام احمد رضا کا حضور اعلیٰ حضرت کی بات کو سن کر ان اسکروؤں کو ان نٹوں کو تھوڑا ڈھیلا کیا، جب شکر ڈاب بنانے کا پھر معاملہ شروع ہوا، اب تک جو شکر آ رہی تھی مشین بننے سے پہلے موٹی موٹی رہتی تھی، پیلے کلر میں آ رہی تھی، لیکن امام احمد رضا نے کہا تھا ان نٹوں کو لوز کرو۔ جب نٹوں کو لوز کیا گیا، طریقہ امام احمد رضا پر کار بند کر دیا گیا، اب شکر نہ پیلی آ رہی ہے نہ شکر موٹی آ رہی ہے، بلکہ شکر بھی وائٹ آ رہی ہے اور باریک باریک نظر آ رہی ہے۔ سارے اس فیکٹری والوں نے امام احمد رضا کے علم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، کہا اب تک ہم نے انجینئروں کو دیکھا جو یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، جو پلا پلا کورس کر کے آتے ہیں، لیکن احمد رضا تیرے علم کے سامنے ہمارے سروں کو ہم قلم کرتے ہیں۔ تجھ کو اللہ نے اپنے خزانے سے علم لدنی عطا فرما دی۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ امام احمد رضا کی شخصیت، ایک تدریس کرنے والا مدرس، ایک فتویٰ نویسی کرنے والا مفتی، جب فیکٹری کی اس مشین کے پاس جاتا ہے تو مشین کو ٹھیک کرنے کا طریقہ عنایت کر دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ امام احمد رضا سے فونوگرافی کے تعلق سے سوال کیا گیا، امام احمد رضا نے پورا رسالہ الکشف الشافیہ تحریر کر کے زمانے کو دے دیا۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو فونوگرافی کے تعلق سے، یہ رسالہ پڑھو، اس پر شریعت کے بھی احکام دے دیے گئے، دنیاوی علم بھی دے دیا گیا۔ معزز سامعین اکرام، یہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ یہ تو آپ نے گزشتہ بار سن لیا کچھ باتیں، آج میں کچھ باتیں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو غلط نظریے سے پڑھا ہے، امام اہل سنت کو غلط نظریے سے پڑھا ہے۔ اگر امام اہل سنت کو اچھے نظریے سے پڑھ لیتے پھر امام احمد رضا کی تعلیمات، امام احمد رضا کے اعمال، امام احمد رضا کے قلم سے نکلے ہوئے جملوں کے سامنے اپنے سروں کو خم کر دیتے۔ حیدرآباد کے ایک بڑے علامہ صاحب حضرت عمر حسینی رحمۃ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے دور کے ہیں۔ حیدرآباد میں پرسوں کل کا عرس شریف تھا حضرت قبلہ کا، کل عرس شریف گزرا۔ حیدرآباد کے انہوں اعلیٰ حضرت کہاں کے یو پی بریلی شریف کے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ، ان دونوں کے درمیان میں خطوط چلتے تھے، خطوں کے ذریعے بات چیت چلتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ بولے سید زادے ہیں حضرت عمر خلیق حسینی رحمۃ اللہ تعالی، حیدرآباد کی بڑی بارگاہ میں حضرت کا مزار بنا ہوا ہے۔ معزز سامعین اکرام، جس کو قادری چمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، فلک نما میں قادری چمن بول کے بڑی خانقاہ ہے، اس خانقاہ میں حضرت قبلہ کی مزار مقدسہ ہے۔ امام احمد رضا سے گفتگو چلتی تھی، اعلیٰ حضرت سے گفتگو چلتی تھی حضرت قبلہ کی، جن کو سید الشیوخ کہا جاتا ہے۔ تو جب بات چیت چلتی تھی تو علمی معاملات چلتے تھے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ خط بھیجے، حضرت میری خواہش ہے کہ میرے مدرسے کے جلسے میں آپ تشریف لائیں، شمالی ہند دکنی ہند والوں کو پیغام بھیج رہے ہیں، بڑا لمبا سفر ہے۔ اس وقت ایروپلین نہیں رہتا تھا 1 گھنٹے میں پہنچے، ایسا پہلے سفر کر کے جانا پڑتا تھا ریل وغیرہ کا۔ تو معزز سامعین اکرام، حضرت نے کہا کہ میری طبیعت تھوڑا ناساز ہے، عذر بتا دیا بھائی میں نہیں آ سکتا ہوں۔ پھر امام احمد رضا نے عذر کو دیکھنے کے بعد پھر ایک خط بھیجا، نہیں حضرت آپ کو آنا ہے کسی بھی صورت میں۔ اب حضرت کے مریدین ساتھ میں رہتے تھے، حضرت سید الشیوخ حیدرآبادی رحمہ اللہ کے، تو بولے حضرت پہلی بار میں آپ نے عذر بھی بتا دیا، منع بھی کر دیا، لیکن دوسری بار خط آیا اور حضرت خط دیکھنے کے بعد راضی ہو گئے، بولے ٹھیک ہے ہم آئیں گے، خط لکھ کر کے بھیج دو۔ مریدین پریشان، حضرت پرسوں جب تک آپ خط لکھے تھے تو منع کر رہے تھے، پھر آپ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت سید الشیوخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اب امام احمد رضا جب پہلی بار میرے پاس خط بھیجے تھے تو اپنے قلم سے لکھ کر کے بھیجے تھے، ان کا حکم تھا، میں ان کے حکم کو ٹھکرا دے سکتا ہوں، لیکن جب دوسری بار میرے پاس خط آیا تو میرے پاس خط آنے سے پہلے پیغام غوث پاک کی بارگاہ میں بھی گیا، اور وہ پیغام غوث پاک کا جو تھا، غوث پاک نے مجھ سے کہا روحانی طور پر، اے عمر حسینی تجھے میرا غلام امام احمد رضا بلا رہا ہے اور یہ میرا حکم ہے، تو امام احمد رضا کی دعوت کو قبول کریں۔ اللہ اکبر، دونوں کی روحانی شخصیات، یہ بھی غوث اعظم کی بارگاہ کے کتنے مقرب ہے، وہ بھی غوث اعظم کی بارگاہ کے کتنے مقرب ہیں۔ حضرت قبلہ تشریف لے گئے بریلی شریف اور کئی دنوں تک واعظ و نصیحت فرمائی، خود اعلیٰ حضرت کے بیان میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت کا عرس شریف گزرا، کل کا دن تھا، گزشتہ کل میں عرس حیدرآباد میں، آپ کبھی جائیے قادری چمن زیارت کیجیے، بڑی ہستی تھی اللہ والی۔ بہرحال معزز سامعین اکرام، عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت کو اچھے نظریے سے پڑھیں گے علم آ جائے گا، اعلیٰ حضرت کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے کامل بن جائیں گے۔ امام احمد رضا کو غلط نظریے سے مت پڑھیے۔ ایک مولانا آئے تھے امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی بارگاہ میں، جن کو ستاروں کا علم تھا، علم النجوم بولتے، ستاروں کا علم، یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا۔ یہ ستاروں کا علم کیسا رہتا، کب بارش آتی، اب یہ جو ایک ڈپارٹمنٹ رہتا
حکومت کی جانب سے بارش کب زیادہ پڑنے والی ہے، حکومت اعلان کر دیتی 3 دن تک فل بارش ہے بھائی. ان جس علم کے ساتھ، جس تحقیقات کے ساتھ یہ لوگ بولتے ہیں کہ بارش آتی، تو وہ علموں میں سے ایک علم کو علم نجوم بولتے ہیں، ستاروں کا علم. حضور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے پاس ایک مولانا آئے تو اعلیٰ حضرت مسکراتے بولے مولانا پانی کب آئیں گا، بارش کب ہوئیں گی؟ تو مولانا تھوڑا ستاروں کا علم دیکھ کے بولے حضرت 1 مہینے کے بعد آتی بارش. تو اعلیٰ حضرت بولے مولانا ایسا بولو کہ میرا علم کہتا ہے 1 مہینے کے بعد آتی، اللہ چاہا تو، اللہ نہیں چاہا تو کچھ بھی نہیں. بولا حضرت ٹھیک ہے آپ کی بھی بات اللہ چاہا تو، لیکن میرا علم بتا رہا 1 مہینے کے بعد آ جاتی. حضرت تسلیم ہی نہیں کر رہے. سیدی اعلیٰ حضرت ٹھیک ہے حضرت آپ کا علم اپنی جگہ مسلم، لیکن اللہ چاہا تو ابھی بھی بارش ہو سکتی. بولے نہیں حضرت میرا تو علم بتا رہا ہے 1 مہینے کے بعد ہی چاہتی بارش اپنے آتی. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نرمی کے ساتھ اٹھے، گھر کے گھڑی کو پکڑا، گھڑی کا کانٹا واپس بولا ٹائم کتنا ہو رہا؟ بولے 11:15 ہو رہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کانٹے کو 12 پہ لگا دیا. بولے اب کتنے ہو رہے؟ بولے 12 بج رہے ہیں. تو بولے کتنی دیر لگتی تھی؟ 11:15 سے 12 نمبر 15 منٹ. ارے میں تو 1 سیکنڈ میں کر دیا نا جی، کانٹا ادھر سے ادھر. بولے حضرت یہ آپ کرے بول کے ہوا، اگر آپ نہیں کرتے تو 15 منٹ ویٹ کرنا پڑتا، 15 منٹ انتظار کرنا پڑتا، اس کے بعد 12 بجتے. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کہنے لگے یہی وجہ ہے، ستارے تو بتا رہے ہیں 1 مہینے کے بعد بارش ہوگی، لیکن جس طرح میں گھڑی کا کانٹا 15 منٹ زائد کر کے آگے بڑھا دیا، اگر اللہ چاہا تو بھی اپنے اشاروں سے ستاروں کو تبدیل کر سکتا ہے. جب میرے تبدیل کرنے سے 1 سیکنڈ میں 15 منٹ کا وقت گزر جائے، اللہ کے اشارے سے کیا نہیں ہو سکتا. معزز سامعین اکرام، بولے نہیں حضرت ٹھیک ہے، ابھی بھی نہیں مانے ہوں. نہیں حضرت ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد ہوتی، ستاروں کا تو علم بتا رہا. اب اعلیٰ حضرت اب تک ایک ولی اور دنیاوی ولی کے نظر سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بولے مولانا ذرا آپ گھر سے نکل کے دیکھو، اب تک تھا جمال، جلال آ گیا، احمد رضا. حضور اعلیٰ حضرت نے کہا مولانا ذرا دروازہ کھول کے دیکھو، تمہارا علم کہتا ہے 1 مہینے کے بعد بارش ہوگی، ذرا تم دروازہ کھول کے دیکھو. وہ مولانا گئے، دروازہ کھولا، چھم چھم بارش نظر آنے لگ گئی. اللہ اکبر. مولانا پریشان ہو گئے. سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا علم علم ہے، مولا کی کمالات مولا کے کمالات ہے، اللہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے. سمجھانے کا بھی طریقہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا. بہرحال معزز سامعین اکرام، یہ اعلیٰ حضرت کی بڑی شخصیت ہے. ایسے کئی واقعات اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی کرامات کے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا مولا نے بارش کو برسا دیا، وجہ کیا تھی؟ اللہ یہی بولا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین. اگر تم اسی تقوی والی اچھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر میرے نیک بندے، میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو قسمتیں بدل جائیں گی. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے. مختصر میں زندگی کے حالات بتا رہا ہوں، کیونکہ حضرت قبلہ کے پاس بھی اپنے کو جانا ہے، قاضی پیٹ، ان کے بھی تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں. بہرحال مکہ المکرمہ تشریف لے گئے. ایک بندہ آیا، آ کے بولا حضرت میں مختصر عرض کر رہا ہوں، بڑے مولانا تھے، واقعے کو مختصر کر کے بول رہا ہوں. ایک جنے آیا، آ کر کسی نے سوال کیا حضرت سرکار کو علم غیب تھا کیا؟ سرکار علم غیب جانتے تھے کیا؟ سیدی اعلیٰ حضرت کو اس وقت بخار کی حالت تھی. سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، 2 گھنٹے کے بعد ایک موٹی کتاب اس بندے کے ہاتھ میں دے دی. کہ حضرت یہ کیا ہے؟ اب بخار کی حالت میں اور کیا دے رہے ہیں؟ بولے حضرت تم نے جو سوال کیا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے یا نہیں، اس کے دلائل میں تمہیں دے رہا ہوں. بولے حضرت اس میں حوالے بھی لکھے ہوئے ہیں. بولے حوالے بھی لکھے ہوئے ہیں، جو تم چاہو، قرآن کی کون سی آیت، کون سے پارے میں، کون سے سورے میں کتنی بھی آیت ہے، سبھی لکھ دیا. حدیث لکھا، حدیث میں بھی بیان کر دیا، فلاں کتاب کی حدیث، بخاری کی حدیث، فلاں باپ کی حدیث، فلاں جگہ لکھی ہوئی ہے، حدیث کا نمبر یہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے سارے حوالہ جات کے ساتھ 2 گھنٹے کے اندر اس سوال کرنے والے سائل کو جواب عنایت کر دیا، جس کو آج زمانہ الدولت المکیہ کے نام سے جانتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے تحقیق نہیں فرمائی، بغیر کسی کتاب کو دے کے حوالہ جات عنایت کر دیا. کچھ اللہ والے بولتے ہیں ان کے پاس دیکھنے کے لیے کوئی کتابیں بھی نہیں تھی، نہ حدیث تھی، نہ قرآن کی کتاب، قرآن تھی، کچھ بھی نہیں تھا. پھر انہوں نے حوالے کہاں سے دیے؟ تو کوئی کہتا ہے ایک طرف امام اعظم، ایک طرف غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے. امام اعظم قرآن کریم کے دلائل کو پیش کر رہے تھے، غوث اعظم حدیث کے دلائل کو پیش کر رہے تھے. ان دونوں کی بات
خیرات کا مجموعہ امام احمد رضا نے زمانے کو دولت المکیہ کی شکل میں عطا فرما دیا۔ اس لیے کہا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اتنا ہی نہیں، سارے عرب کے علماء نے اس کتاب کو دیکھنے کے بعد سر خم کرتے ہوئے کہنے لگے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آئیے کچھ اور باتیں میں آپ کی خدمت میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے تعلق سے عرض کرتا ہوا چلو۔ معزز سامعین اکرام، کسی نے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے پوچھا تھا، علمی شخصیت تھی نا بھائی، مجدد ہے اس دور کے، اور آقا نے فرمایا ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوگا جو میرے دین کو نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ امام احمد رضا ان مجددوں میں سے ایک مجدد کا نام ہے۔ بہرحال کسی نے پوچھا آپ میں بھی وضو بناتے؟ حضرت نے پوچھا حضرت وضو میں 4 فرائض ہے نا جی؟ بولے ہاں 4 فرائض ہے۔ کیا کیا ہے؟ بولے چہرہ دھونا سر کے بال سے ٹھڈی کے نیچے تک، پھر بولے کہ دونوں ہاتھ دھونا کونیوں سمیت تک، پھر تیسرا بولے کہ سر کا مساق کرنا، چوتھا بولے کہ پیر دھو لینا۔ بولے حضرت 4 ہی پڑھ دینا، 4 ادا کر لیے تو ہو جاتا نا۔ میں دیگر مولاناؤں کو پوچھوں، وہ لوگ بول رہے ہیں اس سے پہلے کی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ ہاتھ دھونا، یہ ساری چیزیں سنت ہے بول رہے ہیں۔ حضرت میں بھی جانتا ہوں یہ سنت ہے، لیکن اللہ کے رسول بے وجہ کوئی سنت کو ادا نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام کی کیا مصلحت تھی اس سنت میں؟ کیا مصلحت تھی؟ کیوں آقا علیہ السلام فرض کو بعد میں سنت کو پہلے اختیار کریں؟ آقا علیہ السلام کے تعلق سے امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے اس سوال کو دیکھا، میں بندہ تو صحیح سوال کر رہا کہ 4 فرائض ہیں، فرائض ادا کر لیے تو وضو ہو جاتا، لیکن فرائض سے پہلے 3 ارکان کیوں دیے جا رہے ہیں؟ آقا نے کیوں ادا کیا؟ مصلحت کیا تھی؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے قلم اٹھایا، کہنے لگے بابا سنو، مصلحت یہ ہے کہ جب کوئی پانی کو تحقیق کیا جاتا ہے تو 3 طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک رنگ دیکھا جاتا ہے، دوسرا بو دیکھی جاتی ہے، تیسرا ذائقہ دیکھا جاتا ہے، ٹیسٹ دیکھا جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کہا، آقا نے فرائض سے پہلے یہ تحقیق کرنے والے ارکان عطا کیے، کہا جب تم ہاتھ دھونے کے لیے جاؤ تو پہلے دیکھو پانی میں رنگ نظر آ رہا یا نہیں آ رہا، اچھا پھر رنگ دیکھ لو، تو پھر کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں لو تو پتا چلے گا پانی کا ذائقہ اچھا ہے یا نہیں ہے، پھر تیسری مرتبہ ذائقہ ہو جائے تو تیسری شکل دیکھو کہ سونگو بو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ جب تینوں چیزیں کر لو اور پانی شفاف نظر آئے تو پھر ارکان فرض ادا کر کے وضو کو مکمل کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، یہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ یہ وادی رضا کی کوہ ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور ہم نے دیکھا وضو میں اعلیٰ حضرت نظر آ رہے ہیں، فونوگرافی میں اعلیٰ حضرت نظر آ رہے ہیں، حرکات زمین پر اعلیٰ حضرت نظر آ رہے ہیں، مکے میں دیکھو اعلیٰ حضرت نظر آ رہے ہیں، ہند کی دھرتی میں اعلیٰ حضرت نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے زمانے نے کہہ دیا، کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین اکرام، اچھا اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی مسائل کا معاملہ ہوتا ہے، اعمال کا معاملہ ہوتا ہے، علماء کی فقہی مسائل پر اختلاف رائے ہو سکتی ہے، سب کا الگ الگ نظریہ ہو سکتا ہے۔ عقائد پہ نہیں ہوتا، عقائد سب کے ایک ہوتے ہیں، چاہے شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، ہر کسی کا عقیدہ یہ کہ اللہ ایک ہے، ہر کسی کا عقیدہ کہ مصطفیٰ آخری نبی ہے۔ بہرحال معزز سامعین اکرام، عقیدے میں نو کمپرومائز، سب کا عقیدہ ایک، لیکن اعمال میں اختلاف رائے ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اعلیٰ حضرت جبل پور تشریف لے گئے تھے، حضرت کا ایک مرید، حضرت کے مرید اور خلیفہ وہاں رہا کرتے تھے، جب تشریف لے گئے جمعے کی نماز کے لیے نماز پڑھائی تو اذان ثانی جو دوسری اذان دی جاتی ہے بیان کے بعد خطبے سے پہلے، تو اس کو اذان ثانی بولتے ہیں۔ تو اذان ثانی بولے اعلیٰ حضرت تم جا کے مسجد کے باہر دو، وہاں کی روایت تھی کہ مسجد کے اندر دی جاتی تھی۔ اختلاف رائے ہے، کچھ علماء بولتے ہیں مسجد کے اندر بھی دیے تو اذان قبول ہو جاتی، کچھ علماء بولتے ہیں نہیں بھائی مسجد کے باہر ہی دینا پڑتا۔ اعلیٰ حضرت بولے نہیں مسجد کے باہر جا کے دو، نماز ہو گئی۔ وہاں کے شہریوں نے سوال کیا حضرت اذان ثانی ممبر کے سامنے ہوتی ہے، آپ بول رہے ہیں کہ آپ باہر دو، آپ کی تحقیق تو اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں باہر ہی دینا چاہیے، اندر دینا نہیں۔ احمد رضا کی یہ تحقیق ہے کہ باہر دی جائے، تو وہاں کے لوگ غصے میں آ گئے اور کورٹ میں ایک شکایت درج کرا دی۔ اب جب کورٹ میں شکایت پہنچ گئی، سیدی اعلیٰ حضرت کو نوٹس آئی کہ فلاں دن آپ کو آنا ہے، اور امام احمد رضا اس شخصیت کا نام ہے جو دنیا داروں سے نہیں ڈرتا۔ اللہ بولا نا کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو میرے دوست ہوتے ہیں، میرے اولیاء ہوتے ہیں، وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے، وہ ڈرتے کس سے ہے؟ صرف مولا کی کریم کی ذات سے ڈرتے ہیں۔ بولے کورٹ کی نوٹس آ گئی، اور اتفاق یہ تھا کہ جس کورٹ سے نوٹس آئی تھی اس کورٹ میں جو آواز دیتا ہے قیدیوں کو، تو وہ آواز دینے والا سیدی اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بولا حضرت آپ کے خلاف ایک شکایت آئی ہے اذان ثانی کے خلاف، جج آپ کو فلاں تاریخ کو طلب کر رہا۔ سیدی اعلیٰ حضرت میں نہیں آتا ہوں۔ بولے حضرت پھر کیسا؟
بولے اس کا جواب تم بھی دے لے سکتے. پھر اعلیٰ حضرت نے سارا طریقہ بتایا, فلاں وقت آئے تو فلاں ایسا کرنا ویسا کرنا. ٹھیک ہے حضرت. دوسرا دن آ گیا, شکایت کرنے والے آ گئے, اپوزٹ میں جو بندہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ آنے کا تھا نہیں آئے. تو جج بولا جاؤ امام احمد رضا کو آواز دے کے آؤ. پہلے کے کورٹوں میں کیا رہتا تھا, پہلے باہر جا کر کے آواز دی جاتی تھی. کوئی ہے باہر اگر رہ گیا تو اندر آؤ, ان کا کیس چلنے والا ہے. آج بھی دی جاتی لیکن مائک کے ذریعے دی جاتی. تو پہلے مائک سسٹم نہیں تھا تو اس طرح دی جاتی تھی. اب جج بولا جاؤ جا کے امام احمد رضا کو آواز دے کے بلا کے لاؤ. آئے ہوں گے, باہر ٹھہرے ہوں گے. جیسا یہ وقت آ گیا, آواز دینے والا جج کے سامنے ٹھہر کر جج کی طرف چہرہ کر کے امام احمد رضا ابن نقی علی کا حاضر ہو, بلند آواز میں زور سے. جج پریشان ہو گیا, ارے تمہیں باہر دینا تھا نا یہ آواز, تم اندر آ کے دے رہے کیا؟ بولے حضرت میرے مرشد بھی تو یہی بولتے ہیں, اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے جماعت کا خطبے کا وقت ہونے والا ہے. پہلے سے تو امام نماز کے لیے بیٹھا ہے, پہلے سے تو امام خطبے کے لیے بیٹھا ہے, یہاں اذان کی ضرورت نہیں, اذان کی ضرورت باہر دینی چاہیے. جج نے قلم اٹھایا, کہا احمد رضا کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. احمد رضا کی تحقیق جو ہے مسلم تحقیق ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. وادی رضا کی کو ہے, ہمالیہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سمجھانے کا انداز تو دیکھو. سیدی اعلیٰ حضرت کا غلام بول رہا, حضرت یہی تو میرے مرشد بولتے ہیں, امام تو پہلے سے نماز کے لیے آ گیا, مصلیاں تو پہلے ہی سے نماز کے لیے آ گئے, اذان اس کے لیے دی جائے جو ابھی تک پہنچا نہیں ہے. باہر اس لیے اذان دی جائے تاکہ لوگ جمع ہو جائے, جماعت کا وقت ہونے والا ہے, اطلاع مل جائے. بہرحال معزز سامعین کرام, اور کچھ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے تعلق سے عرض کروں, لیکن وقت قاصر رہے کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. ایک آخری واقعہ تعویذ کے تعلق سے عرض کر دیتا ہوں. ایک شخص اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی بارگاہ میں آیا, کچھ مٹھائیاں لے کر کے, کچھ میٹھی چیزیں لے کر کے آیا. آنے کے بعد اعلیٰ حضرت کو تحفے میں دیا. عصر کے بعد کا وقت تھا, اعلیٰ حضرت ملاقات فرماتے تھے لوگوں سے. تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے بولا کچھ کام ہے؟ بولے نہیں حضرت کچھ بھی نہیں ہے. کسی وجہ سے دے رہے ہیں؟ بولے نہیں حضرت تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے. اعلیٰ حضرت لے لیے. لے لینے کے بعد اندر بھجا دیے گھر میں. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر وہ بندہ بولا حضرت میرا بچہ بہت شرارت کر رہا ہے, ایک تعویذ ہونا. اعلیٰ حضرت اپنے مدرسے کے ایک طالب علم کو بلا کے بولے جاؤ وہ مٹھائی واپس لے کے آؤ, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی کھایا تو نہیں, کوئی چکا تو نہیں. اندر گیا طالب علم, جا کے پوری مٹھائی بولا حضرت کوئی بھی نہیں چکے. اچھا کوئی چکے تو نہیں نا؟ بولے نہیں حضرت کوئی بھی نہیں چکے. تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ مٹھائی واپس کر دی. بولے بابا تم مٹھائی لے لو, میں تمہارے کو پوچھا تھا پہلے کچھ کام ہے کیا؟ آپ بولے نہیں ہے, اس لیے میں مٹھائی قبول کروں. کیا تم احمد رضا کو یہ سمجھتے ہو کہ کچھ مٹھائی کے بدلے میں امام احمد رضا کی تعویذ خرید لو؟ امام احمد رضا فتووں پہ پیسے نہیں لیتا تو تعویذ پہ کیسے لے سکتا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے تعویذ دے دیا اور کہا جب بھی احمد رضا سے خدمت لینا ہوگا کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے. امام احمد رضا دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے دین کا کام نہیں کر رہا, امام احمد رضا دین کا کام مولا کی رضا کے لیے کر رہا ہے. معزز سامعین اکرام, امام احمد رضا وہ ہستی نہیں ہے جو دین کو بیچ کر کے پیڑ بھرے. امام احمد رضا وہ ہستی ہے جو اپنی جان کو دین کے لیے قربان کر دے. معزز سامعین اکرام, سیدی اعلیٰ حضرت کی شان کریمہ ہے. بہرحال اور بھی بہت سارے واقعات سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ. اور لوگ ہم بڑے بے چین ہیں جی بھائی امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کئی کو بول رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کیسا بن گئے انہوں؟ اعلیٰ بولے تو بہت بڑا, اعلیٰ حضرت بڑے حضرت کیسا بن گئے جی انہوں؟ بڑی بے چینی, بڑی خلیز ان کے دلوں میں رہتی ہے, حسد بھرا ہوا رہتا. اللہ والے ہم تو بولتے غوث اعظم بھی اعلیٰ حضرت, غریب نواز بھی اعلیٰ حضرت, شیخ الاسلام بھی اعلیٰ حضرت, ہر ولی اعلیٰ حضرت اپنے دور کا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی واحد شخصیت اعلیٰ حضرت. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بھائی, جب کسی کو منسٹر بننا ہوتا دنیاوی اعتبار میں, جب کسی کو منسٹر بننا ہوتا تو اس کا عمل کیا رہتا؟ بولا وزیر اعظم کی جی حضوری کرو. وزیر اعظم کی جتنی جی حضوری کرتا وزیر اعظم اتنا اس سے متاثر ہوتا ہی ہے نا. جتنا متاثر جس سے ہوگا اس کو اتنی بڑی پوسٹ دیتا. اگر کسی سے زیادہ ہو گیا تو پھر ڈپٹی چیف منسٹر بنا دیتا. اگر کوئی اس سے زیادہ ہو گیا تو ہیلتھ منسٹر, کسی کو ایجوکیشن منسٹر, کسی کو فلاں منسٹر. جب ایک بندے کو معلوم ہے دنیاوی اعتبار سے کوئی وزیر اعظم کی تعریف کر لے تو وزیر اعظم اس کو منسٹر بنا دیتا ہے. وزیر اعظم اپنی طاقت کے مطابق اس کو پوسٹ دیتا ہے. وزیر اعظم کے ہاتھ میں کیا ہے طاقت؟ کہا کسی کو منسٹر بنانے کی طاقت وزیر اعظم کو دی جاتی ہے. جب وزیر اعظم کی کوئی جی حضوری کرے, وزیر اعظم کی تعریف کرے, وزیر اعظم اس کو منسٹر بنا دیتا ہے. تو امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت نہ آپ نے بنایا نہ ہم نے بنایا, پھر بنایا کس نے؟ آواز یہی آئے گی امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنانے والا مدینے والا تھا. اس لیے بنایا کہ امام احمد رضا اڑتے بیٹھتے مصطفیٰ کی حمد و ثنا
کرتے تھے، مصطفیٰ کی تعریف کرتے تھے، کبھی کہتے تھے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کبھی قلم اٹھایا تو کہنے لگے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کبھی قلم اٹھایا تو کہنے لگے سرداب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول دقن پور، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر پھر نہ چاہے دلہن پھول۔ معزز سامعین اکرام، امام احمد رضا اپنی زندگی بھر اور زندگی کا مضمون، زندگی کا موضوع، زندگی کا ٹاپک مصطفیٰ کی محبت کو بنائے۔ آقا نے دیکھا میرا ایک غلام اتنا مجھ سے جی لگایا، اتنا مجھ سے دل لگایا، اتنا مجھ سے پیار کر رہا، اتنی مجھ سے محبت کر رہا، تو امام احمد رضا سے مصطفیٰ جان رحمت نے روحانی طور پہ کہا اللہ نے صبح قیامت تک مجھے معجزات کا اختیار عطا کر دیا، لے میں تجھے بھی اپنا ایک معجزہ بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، اعلیٰ حضرت حقیقت میں مولا کریم کے ایک معجزے کا نام ہے۔ بہرحال معزز سامعین اکرام، سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کے بولا حضرت میرے کو ایک تعویذ ہونا، دکان نہیں چل رہی، میرے دکان کے اپوزٹ میں ایک غیر مسلم کی دکان ہے بہت زیادہ چل رہی، میں مسلمان ہوں، میرے کو تھوڑا زیادہ گراہک ہوئے تو میں دین میں خرچ کرتا ہوں نا۔ سید اعلیٰ حضرت پیپر اٹھائے، لکھ کے بولا کہ یہ غلے میں رکھنا اور اس کو کبھی کھول کے نہیں دیکھنا، لے کے چلے گیا۔ اور اپنے بیٹے کو بھی بولا، اپنے بھائی کو بھی بولا کبھی یہ کھول کے مت دیکھنا۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ ہی دن گزرے کہ گراہک کا رفتار، قطاریں لگ گئی گراہک کی، بہت زیادہ گراہک، کسٹمرز بھر کے آ رہے ہیں۔ تو بولا اتنا بھر کے آ رہے ہیں کہ اب میرے سے بھی نہیں چل رہا، میرے بھائی سے بھی نہیں چل رہا، میرے بیٹے سے بھی نہیں چل رہا، اور آدمیوں کو لگانا پڑا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس دکان پہ بیٹھنے والے ایک شخص نے کیا کیا، آخر ہے کیا تعویذ میں، جو دکان کچھ بھی نہیں چلتی تھی اتنا چلنا شروع ہو گئی۔ اب دل اس کا چاہ رہا تھا کہ کھول کے دیکھوں کھول کے دیکھوں۔ اعلیٰ حضرت بولے کھول کے نہیں دیکھنا۔ ان میں گیا جا کر کے، جب ان کھول کے دیکھا سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی اس تعویذ کو، تو کیا لکھا ہوا تھا تعویذ میں؟ آپ کا اور میرا نظریہ رہتا ہے قرآن کی کوئی آیات لکھی تھی ہوں گی، کوئی بڑا وظیفہ لکھا ہوا تھا ہوں گا، کوئی بڑی تعویذ لکھی تھی ہوں گی، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ سفید پیپر پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر نیچے لکھا ہوا تھا اے مسلمانوں یہاں سے پان خریدو، نیچے لکھا ہوا تھا فقط امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کیا کیا، پہلے اللہ رب العزت کے نام سے آغاز کیا، پھر درود و سلام پیارے آقا پر بھیجا، اور عقیدہ یہ ہے جب تک درود و سلام بھیجا جاتا رہے گا، جہاں سے بھیجا جاتا رہے گا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ اور وجہ یہی تھی کہ کاغذ پر لکھا ہوا تھا، جب تک لکھا ہوا رہے گا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ برکت ہونا شروع ہو گئی۔ معزز سامعین اکرام، خیر یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی شخصیت ہے۔ اتنا سمجھ لیجیے اعلیٰ حضرت نے ہر ایک میدان میں اپنا قلم چلایا، اور صرف قلم نہیں چلایا، قرآن و حدیث کے دلائل بھی عطا فرمائے۔ میں نے ایک شعر حضرت کے دور میں، اعلیٰ حضرت کے شان میں شعر یہ تھا کہ ہمیں خوش عقیدہ بنایا ہے، سمجھ میں آ گئے تو آپ لوگ سبحان اللہ بولیے، نہیں آئے تو میں انشاءاللہ کبھی عبادت جمعہ کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں خوش عقیدہ بنایا ہے جس نے، وہی تو بریلی کے احمد رضا ہے، چراغ محبت جلایا ہے جس نے، وہی تو بریلی کے احمد رضا ہے۔ کتابوں کو دیکھو، فتاوے کو دیکھو، رسالوں کو دیکھو، حوالوں کو دیکھو، کتابوں کو دیکھو، فتاوے کو دیکھو، رسالوں کو دیکھو، کلاموں کو دیکھو، حدیثوں سے سب کو سجایا ہے جس نے، وہی تو بریلی کے احمد رضا ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی ذات جس میدان میں اترے ان کا ایک ایک شعر قرآن و حدیث کی تشریح بیان کرتا ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی ایک بڑی شخصیت ہے۔ ڈائریکٹ جلدی ہم حضرت قاضی پیٹ کے شہنشاہ حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا کب ہے عرس شریف؟ 25 صفر المظفر کو ہر کوئی، آپ ہم سب کوئی کم از کم 3 بار قرآن شریف، 1 بار الحمدللہ شریف پڑھیں گے، اور ان بزرگوں کی طرف پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ 25 صفر کو ان کو بھیجنا ہے، اور 27 صفر حضرت افضل بیابانی رفاعی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف ہے، تو انشاءاللہ 27 تاریخ کو ان کی بارگاہ میں بھی ہم بھیجیں گے۔ کون تھے حضرت افضل شاہ بیابانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی بارگاہ میں جن کی بارگاہ قاضی پیٹ کی سرزمین پر بنائی گئی ہے؟ معزز سامعین اکرام، ایک بڑے ولی اللہ کا نام حضرت افضل شاہ بیابانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ رفاعیہ سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھائی کے ارادے سے حیدرآباد کو جا رہے تھے،
درمیان میں جب پڑھائی شوق تھا ان کو پڑھنے کا، جب پڑھائی کے ارادے سے حیدرآباد کا سفر کریں، پہلے گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ ان کے سیرت میں لکھی ہوئی گئی، ان کی شان میں لکھی ہوئی گئی کتاب میں آتا ہے حضرت پڑھائی کے ارادے سے حیدرآباد کا سفر کرے اور گھوڑے پہ سفر تھے۔ درمیانی سفر میں حلق میں درد ہوا، حضرت کی کرامت بتا دے رہا ہوں، حلق میں درد ہوا سرکار افضل بیابانی رحمہ اللہ کا، دیکھا پانی بھی ختم ہو گیا، کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ جب پانی کو تلاش کرنے لگے تو ایک کنواں نظر آیا، لیکن جب کنویں کے پاس گئے تو دو بڑے بڑے جانور، ایک شیر تھا، ایک جنگلی خنزیر جس کو جنگلی پگ کہا جاتا ہے، دونوں بڑی زور کی آوازیں نکال کے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ افضل بیابانی رحمہ اللہ پریشان ہو گئے، بولے پانی کیسے پوں؟ اتنی ہی دیر میں ایک شخص آیا، آ کر کے اس نے روٹی عطا فرمائے، کہا حضرت یہ روٹی کھا لیجئے۔ حضرت قبلہ وہاں پر روٹی کھا لیے۔ حضرت کہتے ہیں کہ جب میں نے روٹی کھایا، پانی کی بھی پیاس بجھ گئی، بھوک کی بھی پیاس بجھ گئی، بھوک بھی ختم ہو گئی، پانی کی پیاس بھی ختم ہو گئی۔ حضرت یہاں پر رکے نہیں، پھر فرماتے بہت دنوں کے بعد جب اللہ نے مجھے ولایت سے نوازا تو مجھے جب پتا چلا جس جنگل میں میری طبیعت خراب ہوئی تھی مجھ کو روٹی لا کر کے دینے والا کوئی اور نہیں، حضرت خضر علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے۔ اتنی بڑی ہستی کا نام حضرت افضل شاہ بیابانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ معزز سامعین اکرام، دینے کا تو انداز ایسا تھا حضرت کا، ایک بار کیا ہو گیا، میں واقعہ عرض کر دے رہا ہوں۔ حضرت جہاں پر بھی جاتے تھے ہندو مسلم سب حضرت کے پیچھے رہتے تھے۔ حضرت بولے چلو آج کھیت کو دیکھ کر کے آئیں گے، گئے کھیت دیکھنے کے لیے۔ کون؟ قاضی پیٹ کے شہنشاہ، ابھی قاضی پیٹ میں ان کی بارگاہ ہے، حضرت سید شاہ افضل بیابانی قادری رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ کھیت کو گئے، بولے اب کھیت میں جب جاتے ہیں بارش کے موسم میں کیسا رہتا، کیچڑ بن جاتا ہوں۔ حضرت اپنی جوتی اتار دیے اور کھیت کے اندر ننگے پیرے گانے لگے۔ اب پیچھے آنے والے لوگوں میں ایک ہندو تھا، اس نے حضرت کی جوتیوں کو اٹھا لیا، اپنے سر پہ رکھ لیا، جاتا رہا۔ حضرت پیچھے پلٹ کے دیکھے تو وہ جو ہندو شخص تھا انہوں اپنے سر پہ حضرت کی جوتیاں اٹھا کے تھا۔ حضرت اتنا متاثر ہوئے، کہا بابا جس کھیت کو دیکھنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں، تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، سارا کا سارا کھیت تیرے نام پہ کر دے رہا ہوں۔ دینے کا طریقہ زہرا کے شہزادوں سے دیکھو، دینے کا طریقہ فاطمہ کی اولاد سے دیکھو۔ نوازنے پہ آتے ہیں تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، نبی بھی دیتے ہیں، آل نبی بھی دیتے ہیں۔ سیدہ زہرا کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت جبریل امی فقیر کی شکل لے کر کے آ گئے اور زہرا کے دروازے پر ممتحن امتحانات تھے وہ اللہ والوں کے، بولے حضرت کچھ کھانے کا ہے، تو 3 دن سے پہلے فاقے کی حالت میں حسنین کریمین کی طبیعت ناساز، بھوک کی وجہ سے کچھ امام حضرت علی مرتضیٰ لے کے آئے تھے، لے کے آنے کے بعد کھانا بچا ہوا تھا، اتنے میں فقیر آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کچھ کھانے کے لیے دے دو، میں اتنے دن سے بھوکا ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے شہزادوں کی طرف نہیں دیکھا، ان کی طبیعت کو نہیں دیکھا، کہا تم محمد عربی کے بیٹی کے گھر آئے ہو، تم واپس خالی ہاتھ چلے جاؤ، یہ کیسے گوارا ہوگا؟ جتنا علی المرتضیٰ لے کر کے آئے تھے سارا کا سارا خیرات کر دیا۔ یہی انداز آج سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ملتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھ جائیں حضرت کی شخصیت کیا ہے۔ حضرت 12 سال تک بٹ پلی، آج وہ قاضی پیٹ کے قریب ایک علاقہ ہے بٹ پلی کے نام سے، وہاں پر ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا، اس پہاڑ پہ حضرت قبلہ 12 سال تک مراقبہ عبادت میں مصروف ہیں۔ 12 سال تک نہ کوئی کھانے کی چیزیں نہ کوئی پینے کی چیزیں، عبادت ایسی کرتے تھے حضرت، ایسی کرتے تھے، روایتوں میں یہاں تھا حضرت کے جسم اطہر پر چدل جس کو بولتے، دیمک جس کو بولتے، وہ لگ جاتی تھی، حضرت کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ 12 سال کے بعد غوث اعظم کی نگاہ کرم حضرت افضل بیابانی پہ پڑی، جو آج جاتے ہیں قاضی پیٹ میں، توجہ دلاؤں ان لوگوں کو، حضرت خالی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ 1210ویں ہجری میں اعلیٰ حضرت قبلہ پیدا ہوئے، 1210ویں 1210۔ بہرحال معزز سامعین اکرام، اعلیٰ حضرت افضل شاہ بیابانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت 12 سال تک بٹ پلی کا، آج اس علاقے کو بٹ پلی کہا جاتا ہے، بٹ پلی کے پہاڑ پہ عبادت کرتے۔ 12 سال کے بعد غوث اعظم کی نظر توجہ حضرت افضل بیابانی پہ پڑی، روحانی طور پہ حضور غوث اعظم اپنی سواری کو لے کے ڈائریکٹ اسی پہاڑ پر تشریف لائے۔ تھوڑا بولو نا بے سبحان اللہ، تھوڑا اور محبت کے ساتھ۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایرے غیرے نتو خیر پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیروں کے پیر کی بات کر رہا ہوں، ولیوں کے ولی کی بات کر رہا ہوں، شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بات کر رہا ہوں، جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے واہ کیا جود و کرم اے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے اے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ غوث اعظم کی بارگاہ، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ بڑے بڑے اولیاء اپنے سر جہاں پر رکھتے ہیں وہاں سے تیرے قدم شروع ہوئے۔ کہاں پر آئے؟ ہندوستان کی دھرتی پر۔ تلنگانہ والوں
خوش ہو جاؤ حضور غوث اعظم تلنگانہ کی سرزمین پر شہر قاضی پیٹ میں بھٹ پلی کے اس پہاڑ پر روحانی طور پر اپنی سواری کے ساتھ حاضر ہوئے، ہو کر کے کہنے لگے اے افضل بیابانی 12 سال گزر گئے اور کتنے دن تک چھپ کر عبادت کرے گا؟ تیری عبادت سے مولا خوش ہو گیا، اب تجھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کہتا ہے کہ تجھ سے دین کا اور کام لینا ہے، یا اٹھ جا، میں بھی تجھے اپنے قطبیت کا مقام عنایت کر دیتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، عنایت غوث اعظم دے دی ہے روحانی طور پہ ختم، اور غوث اعظم کے دینے کا معاملہ ایسا ہوا کہ ان کی نسلوں میں چلتا گیا۔ ان کی نسل حضرت سرور پیا، حضرت کے شہزادے افضل پیا بانی رحمہ اللہ کے بارگاہ کے سامنے اور ایک چھوٹا گنبد ہے، اس میں حضرت سرور پاشا، سید سرور پاشا رحمہ اللہ رام فرما رہے، ان کی بھی کرامت بہت بھاری، اور حضرت کی عاجزی بتا رہا ہوں، ایک واقعہ، زیادہ وقت نہیں ہے کہ حضرت کی عاجزی کیسی تھی۔ حضرت جن کو کوئی بھی حضرت کی بارگاہ میں آتا تھا تو حضرت قبلہ کیا کرتے تھے، ان جس طرح کا ادب کر رہا حضرت بھی اس طرح کا ادب کرتے تھے۔ کوئی حضرت کے ہاتھ کو چوم لیا، حضرت دیکھتے نہیں تھے مولانا ہے، سید ہے، عام ہے، کوئی بھی بندہ حضرت کے ہاتھ کو چوم لیتا، حضرت ہاتھ پکڑ کے دوبارہ اس کے ہاتھ کو چوم لیتے۔ آج ان کی بارگاہ میں جاؤ آپ، اتنی عاجزی۔ تو حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمہ اللہ کا، تو حضرت کے مرشد بھی تھے اور والد محترم بھی تھے، تو جنازہ پڑھا کر کے آ کے ایک جھاڑ کے پاس بیٹھ گئے۔ آج بھی وہ قاضی پیٹ میں جھاڑ ہے، وہاں پر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ آئے، اب ان لوگوں کو نہیں معلوم یہ صاحب سجادہ ہے حضرت کی بارگاہ، بولے یہاں کے صاحب سجادہ کون ہے؟ تو حضرت بولے کیا کام ہے آپ؟ بولا نہیں ملاقات کرنا ہے۔ تو بولے میں فقیر ہوں صاحب سجادہ۔ انہوں نے جو آئے تھے وہ بھی اللہ والے تھے، جو آئے تھے وہ بھی نیک انسان تھے، ڈائریکٹ اپنے سروں کو جھکائے حضرت کو بوسہ دینے لگے۔ کہا جس انداز میں آنے والوں نے حضرت کے دست بوسی فرمائی، روایتیں بیان کرتی حضرت نے بھی اسی انداز میں ان کی دست بوسی فرما دی۔ آج بھی ان کی بارگاہ میں وہ لگے ہوئے ہیں بازو سے مکمل طور پہ، کسی کو چومنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر، اس لیے کہ اگر یہ جا کے چومیں گا تو پھر حضرت قبلہ پھر مزار سے نکلنا پڑتا، لہٰذا چومنے کی اجازت وہاں پر نہیں ہے۔ ان لوگوں کو نہیں معلوم اللہ والے قبر میں اسی انداز میں رہتے جس انداز میں دنیا میں زندگی گزارتے۔ یہاں دنیا میں تو دنیاوی غذائیں کھاتے تھے، اللہ والوں کو اللہ نے اتنا فضل فرمایا ان پر کہ وہ قبر میں جنت کی غذائیں کھاتے ہیں، اللہ انہیں کھلاتا ہے۔ اللہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو میری راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولكن لا تشعرون، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، وہ قبر میں زندہ ہے۔ تو بہرحال ان کے آخر میں آپ کو ڈائریکٹ ابھی جو سجادہ ہے حضرت خسرو پاشا قبلہ ابھی کے جو سجادہ ہے، ان کے دادا حضرت مرشد پیا، مرشد پاشا رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے، بیچ میں اور بھی شہزادے ہوئے، میں آپ کو ڈائریکٹلی بتا دے رہا ہوں۔ تو حضرت کے دادا قبلہ حضرت خسرو پاشا کے دادا قبلہ مرشد پاشا کے نام سے مشہور ہے قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک دن کیا ہو گیا، ان کی بیٹے کی شادی کر کے لائے حضرت افضل بیابانی، حضرت خسرو پاشا کے والد محترم کی شادی کر کے لائے۔ اب بہو کیسا رہتی، صبح اٹھتے کہ چائے دینا سسرے صاحب کو، یہ دینا وہ دینا، وقت وقت پہ ان کی خدمت کرنا، اور بہو بھی نیک، اللہ والوں کی بہو کیسی رہتی وہ بھی نیک رہتی۔ آج کیسی بے صبر نہیں رہتی، شوہر اوں بولتے کہ بیوی آں بول دے رہی، ایسا معاملہ پہلے ایسا نہیں تھا، اوں بولے تو سر جھکا لیتے تھے عورتیں، معلوم تھا اللہ شوہر کا مقام بڑا بلند فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں خاتون سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے۔ شوہر چاہے تو بیوی جنت میں، اگر شوہر ناراض رہے، بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر ان عذاب میں۔ تو میری بہنوں سے بھی میں گزارش کر دوں گا شوہر کو راضی کر کے جاؤ، ناراض کر کے مت جاؤ۔ تھوڑا ہو رہا نہیں طلاق کیوں بڑھ گیا معلوم، یہ بچیوں میں بے صبری۔ بہرحال عرض کر رہا تھا میں، حضرت قبلہ مرشد پیا رحمہ اللہ کے پاس ان کی بہو ناشتہ لے کے جاتی بول کے گئی۔ ایک وقت تھا، اس وقت پہ ان کو نہیں معلوم تھا، نئی نئی بیوی ہے، نئی نئی گھر میں آئی ہوئی ہے، حضرت سسرے صاحب کی خدمت کرتی بول کے گئی، دروازہ کھولی، وہ کہتی ہے کہ جب میں پہلی بار ناشتہ لے کر کے اپنے سسرے کی خدمت میں گئی تو ایک الگ منظر دیکھی اور چیخ لگائی۔ کا منظر کیا تھا؟ جب میں گئی دروازہ کھولی تو حضرت کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ ہو کر کے ہیں اور ہر ٹکڑے سے اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ ایسا ہوا کہ حضرت جو ان کی بہو تھی انہوں نے دیکھا تو حضرت قبلہ کی نگاہ کرم ان پر پڑی اور ان کے بطن سے نکلنے والا شہزادہ بھی اللہ کا ولی بن گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معاملات ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کا سایہ سارے دکن والوں پر قائم و دائم رکھے، حضرت کے فیضان سے تمام کو مالا مال فرماتے رہے۔ اور حضرت قبلہ کی آج بھی بارگاہ بنی ہوئی ہے تو کھانا مکمل طور پہ 2 وقت کھانا دیا جاتا ہے زائرین کے لیے، رہنے کے لیے رومس وغیرہ کا بھی اہتمام ہے۔ آپ جائیں گے تو میں گزارش کروں گا خواتین کو مت لے جائیے، یہ شریعت میں بالکل درست نہیں ہے خواتین کو لے جانا۔
قبرستان میں ایک سوال کرنے والی ایک بزرگ کی بارگاہ میں آ کے سوال کری، حضرت قبرستان میں میرے شوہر ہے، میں ان کی بارگاہ میں جانا چاہ رہی ہوں، لیکن کیسا جانا، آداب کیا ہوں گے؟ تو وہ بزرگ بول رہے ہیں کہ بیوی جانے سے تو منع نہیں ہے، جا سکتی ہے، لیکن اس انداز میں کہ تیرے ساتھ جو رہے گا وہ محرم ہونا اور بالغ محرم رہنا۔ پھر جب تو قبرستان گئے تو کوئی غیر محرم نہیں رہنا۔ آپ اللہ والوں کے مزاروں پہ جاتے نا، کتنے غیر محرم رہتے جی۔ جانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن جانے کے آداب بتائے گئے، کہ کوئی غیر محرم کی نظر تیرے اوپر پڑ جائے تو تیرا جانا حرام، تیرا ارادہ کرنا حرام، تجھ پر بلیات کا نزول ہو جاتا۔ تو بہرحال اب تو ایسا کوئی پابندی نہیں کر سکتے ہم، جتنے آداب بتائے گئے، تو خدا را اپنی خواتین کو ان درگاہوں پہ جانے سے بچائے، بوڑھی بھی ہو جوان بھی ہو۔ آج کل ایک نیا سسٹم ہو گیا، عمرہ کو جانے والے، حج کو جانے والے، خواتین پورے ایک ہو جا رہے، امی بہن بہو دادی چاچی نانی پورے مل کے کیا کر رہے ہیں، عمرہ کو چلے جا رہے ہیں، ساتھ میں کسی بھی مرد کو نہیں رکھ رہے۔ میں مسئلہ بتا دے رہا ہوں، فقہی مسئلہ، میری ذمہ داری ہے، میں کئی مرتبہ آپ کے ذکر میں کیا بول دے رہے معلوم، اب میں آپ کی خدمت میں ایک تھوڑا سا وقت لیتا ہوں، لیکن مسئلے کو واضح کر دے کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ میں ہوں، میری والدہ ہے، میری والدہ کے لیے میں محرم، ان کا شوہر محرم، ان کے بھانجے محرم، ان کے بھتیجے محرم، لیکن ان کا دیور محرم نہیں ہے۔ ان کا دیور محرم اپنی والدہ کے لیے دیور محرم نہیں ہوتا، اپنی والدہ کے لیے اب ان کے جو بھی نامحرم رشتہ دار ہیں وہ لوگ رہتے۔ اب کیا ہو جا رہا معلوم، شادی ہو گئی تو ایک عورت، 3-4 عورتیں، ایک آدمی، کسی کا ایک آدمی رہتا، اس میں 3-4 عورتیں رہتی، بولتے یہ گھر کا چدمی ہے بھائی، یہ میرا دیور ہے میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، یہ میرے جیٹھ ہے میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ 3-4 عورتیں مل کے ایک کے ساتھ چلے آتے اور بولتے کہ یہ میرا محرم ہے، آدمی ساتھ میں تھا، ان کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں۔ تو ایسا سفر بالکل ناجائز ہے۔ حدیثوں میں آتا بغیر کسی محرم کے عمرہ تو بڑی دور کی بات ہے، کسی ایسی جگہ پہ بھی جانا جہاں پر آپ کے جانے سے تکلیف ہوتی ہو تو ویسی جگہ پہ بھی جانا حرام، یعنی اتنا لمبا سفر ہو کہ آپ تکالیف کو نہیں جھیل سکتے۔ عمرہ تو عمرہ ہے، اور عمرہ کے تعلق سے خاص بیان کیا گیا کسی غیر محرم کے ساتھ مت جائے، محرم کے ساتھ جائے۔ آج کچھ عورتیں کیا کر رہی ہیں معلوم، پورے ایک ٹیم بنا لے رہے سہیلیوں کی اور عمرہ کی ٹکٹ بک کر لے رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ ان تو سلمان تو بیٹا جاہل بیٹا، اس کو علم نہیں ہے، سعودی عرب میں جو حکومت چلا رہا وہ ایک نمبر کا جاہل، فلم کھول دے رہا، اس میں یہ تھیٹرز کھول دے رہا، یہ کھول دے رہا، لیکن تم تو صاحب علم ہے نا، تم تو صاحب دانش مند ہے نا، تمہارے پاس تو علم ہے نا۔ مسئلہ کیا بولتا ہے، مسئلہ کہتا مسئلہ یہ ہے بغیر کسی محرم کے عمرہ کا سفر جائز نہیں ہے، تم جائز سمجھ کر کے جاؤ تو تمہارے ہر قدم پر اللہ گناہ عنایت فرمائے، گناہوں پر گناہ ہوں۔ میں امی کے ساتھ جا رہی ہوں، میں بہن کے ساتھ جا رہی ہوں، اور بہن کے شوہر ساتھ میں ہے، بہن کے شوہر تیرے لیے محرم نہیں ہے بے بات، ہوتا ہی ہے نا، بہن کا شوہر کہیں کو محرم رہیں گا، بھائی جان محرم ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ تیرا بھائی تیرے لیے محرم، تیرا شوہر تیرے لیے محرم، تیرا بیٹا تیرے لیے محرم، تیرا بھانجا تیرے لیے محرم، جن سے نکاح کرنا جائز نہیں وہ لوگ تیرے لیے محرم ہیں، جن سے نکاح کرنا جائز وہ تیرے لیے محرم نہیں۔ شوہر کا انتقال ہو جانے دو، ان دیور سے شادی کر سکتی، تو یہ رشتہ محرم کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر وہ جیٹ سے شادی کرنا چاہے کر سکتی شوہر کے انتقال کے بعد، اسی طرح پڑوسی سے شادی کرنا چاہے کر سکتی، دور کا بھائی، خلیرا بھائی، چچیرا بھائی، تائرا بھائی، یہ لوگ بھی محرم نہیں ہوتے، یہ لوگ بھی غیر محرم ہیں۔ آج ایک رواج بنا لیا، خلیرے بھائی سے تمہارا نکاح کرنا جائز ہے، ہو سکتا نکاح خلیرے بھائی سے، چچیرے بھائی سے بھی تمہارا نکاح ہو سکتا، چچیری بہن سے، چچیری بھائی سے تمہارا نکاح ہو سکتا، پھپھیری بہن سے تمہارا نکاح ہو سکتا، تو یہ لوگ بھی محرم نہیں۔ کوئی کیا بول رہا ہے، میں خلیرے بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں، جی میرا بھائی ہوں، میں اس کو بھائی مانتی ہوں، تیرے ماننے سے نہیں ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، شریعت کا ماننا ضروری ہے، تیرے لیے کون محرم ہے، تیرے لیے کون غیر محرم ہے۔ اگر کوئی میری بہن اگر یہ سوچ رہی خلیرے بھائی کے ساتھ گئے تو عمرہ ہو جاتا، چچیرے بھائی کے ساتھ گئے تو عمرہ ہو جاتا، دیور کے ساتھ گئے تو عمرہ ہو جاتا، جیٹ کے ساتھ گئے تو عمرہ ہو جاتا، پڑوسی کے ساتھ گئے تو عمرہ ہو جاتا، دور کے بھانجے کے ساتھ گئے تو عمرہ ہو جاتا، دور کے بھتیجے کے ساتھ گئے تو عمرہ ہو جاتا، تو بالکل بھی عمرہ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں سے جو قدم ڈالنا شروع کرتی ہے، یہاں سے لے کے پھر واپس جو 15 دن کا گئے تو 15 دن کا، 1 مہینے کا اگر عمرہ کرنے گئے تو 1 مہینے تک اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ لکھتے جائیں، ہر قدم پر گناہ۔ مسئلہ سمجھ گئے نا؟ اور ایک مسئلہ میں آخری سمجھا دے کے بعد ختم کر دوں۔ اللہ اکبر، وقت بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی آپ کو میں ان مسائل کیا بولتا ہوں۔ 3 مہینے حج کے ہوتے، ان مہینوں میں عمرہ کرنے جانے والے پہ حج فرض ہو جاتا، جیسا محرم، ذی الحج کا مہینہ جو حج کا مہینہ رہتا، اس سے پہلے والا مہینہ، یہ مہینے کیا رہتے معلوم، یہ مہینے اس سے 2 پہلے میں شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے رہتے۔ ان مہینوں میں اگر کوئی عمرہ بھی کر رہا تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا،
اگرچہ وہ حج نہ کیا ہو. اور بڑے بڑے مسائل پہ سمجھانے بیٹھے تو زیادہ لوگوں کی خیالات کو کھول کے سمجھانا پڑتا، وقت بھی قاصر ہے. تو بہرحال عورتوں کو مزاروں سے بچائیں گے نا انشاءاللہ، تھوڑا محبت کے ساتھ انشاءاللہ. 12 سال تک پہاڑوں میں بیٹھنے والا افضل بیابانی جلال میں آ جائے تو کیا نہیں ہو سکتا. جب جمال میں رہا تو اللہ کی رضا کی خاطر 12 سال تک بغیر کھائے، بغیر پیے، بغیر کسی ضروریات کے 12 سال تک ایک پہاڑ کے نیچے جب تک غوث پاک نہ آئے تب تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے والے ولی کے جمال کا عالم یہ ہے تو پھر جلال کا عالم کیا ہو سکتا. اگر کوئی عورت چلے جائیں گی حضرت جلال میں آ جائیں گے، جیسے حضرت مرشد پیا کی بھی بارگاہ وہاں پر ہے، سب سے چھوٹی بارگاہ حضرت مرشد پیا کی وہاں بنائے گنبد. اگر انہوں جلال میں آ گئے، ان کے تو حصے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر حصے سے اللہ کی صدائیں نکلنے لگی. اگر انہوں جلال میں آ گئے تو پھر ہمارے بھی حصے ہو جاتے. ان کے حصوں سے اللہ اللہ کی آواز آئی، جڑ گئے. ہمارے حصے الگ الگ ہوئے تو نہ اللہ کی آواز آتی نہ جڑ سکتے. تو بچیں گے نا انشاءاللہ. مولا کریم ہم تمام کو سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ان تمام آنے والوں کو، سننے والوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. اللہ والوں سے سچی محبت کی توفیق عطا کر دے. خرافات دین سے ہمیں محفوظ فرما لے. اللہ والوں کی یاد منانے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے دائرے میں منانے کی توفیق عطا فرما. ان ساری دعاؤں کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما.